السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، کثرت کے ساتھ آنے والے سوالات میں سے ایک سوال قضائے عمری کے حوالے سے بھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز چھوڑنے والے تھے ہی نہیں، اس لیے اس دور میں تو قضائے عمری کا تصور ہی نہیں تھا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ شریعت اسلامیہ نے کسی معاملے کو کسی بھی حوالے سے تشنا چھوڑ دیا ہو۔ یہ شریعت اسلامیہ کے مزاج کے منافی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسانی تاریخ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ جو انسان بھی سچے دل سے توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک اعمال سر انجام دینا شروع کر دے، تو ایسے لوگوں کے نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کھانے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اس کے نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ اس سے بھی آگے جا کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عمرو بن عاص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو اس دور میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا اسلام قبول کرنے کا کہ آقا علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کرنا پڑتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آقا علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ فرمایا اريد ان اشترط، میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا ماذا تشترط، تم شرط کیا لگانا چاہتے ہو؟ فرمانے لگے جی میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میرے سابقہ تمام کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ آقا علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا اما عرفت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ والتوبۃ تہدم ما کان قبلہا، اے عمر کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب کو معاف کر دیتا ہے، اور توبہ جو ہے سچی توبہ وہ بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر نبی علیہ السلام نے اسلام اور توبہ ان دونوں چیزوں کا تذکرہ الگ الگ کیوں کیا؟ توجہ فرمائیے گا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم اسلام قبول کرے گا اس کی توبہ تو ساتھ ہی ہو جائے گی، لیکن مسلمان جو ہے اس نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، اس کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ توبہ ہے، اور توبہ کی 6 شرائط معروف ہیں۔ تو جب توبہ کرنے سے سابقہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 100 بیٹی کے قاتل کو اللہ نے معاف فرما دیا، 100 انسانوں کے قاتل کو معاف فرما دیا، اور پھر اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور پھر اسی طریقے سے بڑے بڑے گناہ کرنے والے جو صحابہ کرام اسلام سے پہلے تھے ان کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری 100 200 یا 1000 2000 نماز چھوٹ گئی ہوگی تو کیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی ذی روح کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہ جو قضائے عمری والا معاملہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ آپ ایک نماز پڑھیں، بسا اوقات وقت نہیں ہوتا، بسا اوقات طبیعت اجازت نہیں دیتی، بسا اوقات مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے جو اگر 2 پڑھنی ہے تو میرے پاس تو ایک کا بھی وقت بڑی مشکل سے نکلتا ہے، نتیجتاً پھر انسان پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اسلام میں قضائے عمری کا تصور نہیں۔ آپ اپنی آئندہ نمازوں کی فکر کریں، پچھلی نمازوں کے سچے دل سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت یقیناً معاف فرمانے والے ہیں۔